سر میری گزارش یہ ہے، قاسم صاحب نے تو ہمارے کلیگ ہے، بھائی ہیں، انہوں نے جواب تو دے دیا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس حیثیت سے جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایز اے ممبر جواب دے رہے ہیں اس وقت۔ ایز اے ممبر تو پھر میں بھی کسی کا جواب مجھے دے نہیں، انہوں نے چونکہ وہ کیبنٹ ممبر تھے، جو کیبنٹ میں بات ہوئی وہ انہوں نے آپ کو۔ سر تھے والی باتیں تھے میں ہوتی ہے، سر ہے والی بات میری گزارش یہ ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونس کے ایکسرسائز کرتی ہے اتھارٹی، اور پروونشل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از کیبنٹ۔ تو میری گزارش آپ سے یہی ہے، ہمارے حکومتی ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں سر ہمیں پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے، اور ہمارا پارٹی کا بھی بیان آ چکا ہے جو بھئی آپ سہیل آفریدی صاحب کی آپ ملاقات کروانے دیں، لیکن میری گزارش ہے اگر خدا نخواستہ ملاقات نہیں ہوتی، آپ کم از کم 2-4 بندے جو آپ کے موسٹ کمپیٹنٹ، موسٹ آنریبل، موسٹ انٹیگریٹی والے ہیں وہ لگا دیں کم از کم، تاکہ صوبہ افیکٹ نہ ہو۔ سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کیبنٹ ایک بندے پہ بھی ہو سکتی ہے، کیبنٹ کی ڈیفینیشن میں، یعنی ہاں میکسیمم کی سیلنگ موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں 15 اور 11% آف دا ہاؤس۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ٹائم گزر گیا سر، ہم یہاں سے یہ بات کرتے ہیں جو آپ کی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات کی جائے، اور ہم اس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ ینگ ہے، میں کہتا ہوں وہ ینگ ہے، اس کی ہم خیر زیادہ غلطیاں برداشت کریں گے بینگ ینگ، تاکہ اس کو ایکسپیرینس ہو، تاکہ اس کو ہم سپورٹ کر سکیں، کیونکہ اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کی بات ہے۔ وہ اپنی کیبنٹ بنائے، یہ آپ کی پارٹی کا پروریگیٹو ہے، آپ کی پارٹی کے بڑوں کا پروریگیٹو ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وقت لگ رہا ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی، اگر میں سہیل آفریدی کی جگہ ہوتا تو میں کم از کم 1 یا 2 بندے کی کیبنٹ بنا دیتا، تاکہ یہ جو ہمارے صوبے کے امور ہیں وہ بغیر کیبنٹ کے چل نہیں سکتے۔ پروونشل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کانسٹیٹیوشن میں دیٹ از کیبنٹ ہیڈڈ بائی دا چیف منسٹر۔ تو میری آخر میں پھر دوبارہ گزارش آپ سے، مجھے امید ہے جو آپ کے سنجیدہ لوگ اس بات کو نوٹ بھی کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے۔ شکریہ۔ وداؤٹ دا کنسلٹیشن آف ہز لیڈر، تو یہ کوئی بھی پارٹی نہیں کرتی، ہر اپنے لیڈر سے کرتی ہے، اور موصوف پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ سی ایم صاحب میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب سوال میں کنڈی صاحب سے کر لیتا ہوں، بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے ہیں، کہ وہ کس سے پوچھنا چاہتے تھے؟ کیا کنڈی صاحب آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ یا زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے یا کوئی اور؟ تو جناب اسپیکر، یہ اسمبلی اس صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے، یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہو رہا ہے صوبے کے ساتھ ایک سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے کہ صوبے میں حکومت بننے ہی نہیں دی جا رہی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ پاؤں کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کہتی ہے سپرنٹینڈنٹ از ویری مچ دیئر، جیل سپرنٹینڈنٹ ان ہائی کورٹ، وہ کہتے جی میں آج ملاتا ہوں۔ ہم سارے گئے اور ناکے پہ سب کو واگل ناکے پہ روک لیا گیا، ایک ایس ایچ او کھڑا ہو گیا اور بدماشی پہ اتر آیا چیف منسٹر کے سامنے۔ تو یہ کیا یا پھر کہہ دیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو پھر اس فاشسٹ جمہوریت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہی نظام بہتر ہے، کہ اور ہی نظام چل رہا ہے حقیقت میں، تو جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں۔ چاہیے یہ کہ ہمارے چیف منسٹر کو فی الفور ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ پورے صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، صوبے کے لوگ مشتعل ہو رہے ہیں۔ ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ یوتھ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہو کے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہو گیا، پورے کالجوں یونیورسٹیوں میں پورے صوبے میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ اس لیے ہم یہ خود سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیفٹ رائٹ دونوں بارڈرز کے اوپر جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں یہاں سے آج پھر اس ایوان کی طرف سے مطالبہ کروں گا وفاقی حکومت سے کہ اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اپنے بڑوں سے کہہ کے یہ ملاقات کروا دیں، تاکہ یہ صوبے کا نظام جو ہے چل سکے اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ تھینک یو سر۔ جی
अरबाब साहब।